بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جی بیٹا، آج ہم کریں گے مضمون کا ہمارا عنوان ہے ہتھیاروں سے امن ممکن نہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اس میں کہ کس طریقے سے ہتھیاروں نے دنیا میں افراتفری، ظلم پھیلایا ہوا ہے۔ کس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹمی طاقت بن گئے ہیں تو ہم طاقتور ہو گئے ہیں، لیکن ہتھیاروں سے کبھی بھی امن ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہتھیار جو ہوتے ہیں ہمیشہ ظلم اور افراتفری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی بھی امن کے لیے ہتھیار استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو اب ہم مضمون کو پڑھتے ہیں کہ ہتھیاروں سے امن کیسے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بہت خوبصورت ہے۔ دیکھیے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات جو بنا کے دی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بہت خوبصورت بنائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے۔ اس نے یہ پوری دنیا ہر نعمت سے سجا کر اپنے بندوں کو عطا کی۔ بلند و بالا پہاڑ، سرسبز میدان، سمندر، دریا، آبشار اور یہ بدلتے موسم، سب اس کی صناعی کے بہترین نمونے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے پہاڑ بنائے، میدان بنائے، دریا، بہتا ہوا پانی، آبشار، یا بدلتے موسم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں ہمیں خراب کرنا چاہیے۔ مگر انسان بڑا نادان ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اس عرضی جنت کا حسن تباہ کر رہا ہے۔ دیکھیے، انسان ناقص العقل ہے۔ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت دنیا عطا کی ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جنت کی طرح زمین عطا کی ہمیں، یہ اپنی اس عرضی جنت کو، اپنی اس جنت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے دبا کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، بگاڑ رہا ہے۔ سائنسی ترقی نے جہاں بہت سی سہولتیں فراہم کی ہیں، وہیں کائنات کے حسین چہرے کو بدنما کر دیا ہے۔ ان ایجادات سے نہ صرف دنیا کو بلکہ انسانی زندگی کو بھی بہت بڑے خطرات لاحق ہیں۔ اب دیکھیں، انسان نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی بہت زیادہ، ہمیں بہت سہولتیں فراہم کی، ہماری پیداوار میں اضافہ ہوا، فصلوں میں اضافہ ہوا، کام میں آسانی آ گئی، ہم کم وقت میں زیادہ کام کرنے لگے ہیں۔ بہت ترقی کی سائنس نے، لیکن اسی ترقی کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری زمین کو، دنیا کو بدنما کر دیا ہے، اس کی خوبصورتی ختم کر دیا ہے۔ سائنس کی ترقی کے چکر میں پڑھ کر ہم نے جو کارخانے لگا لیے ہیں، ان کے دھوئیں سے، اور جو ہم نے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں، ان سے ہم کس طریقے سے اس کائنات کے حسین چہرے کو بدنما کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے خطرہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، یہیں پہ ہم نے سانس لینا ہے۔ جی ہاں، مختلف ہتھیاروں کی ایجاد نے دشمنیوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ پہلے لڑائی افراد کے درمیان تھی، پھر قوموں کے درمیان، اور اب تو یہ ممالک کے درمیان جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ہتھیاروں کی دوڑ ہمیں دو عالمی جنگوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں، ہتھیاروں نے لڑائی کا دائرہ بہت بڑھا دیا ہے۔ پہلے لڑائی آپس میں ہو گئی، گھر میں دو بندوں کے درمیان ہو گئی، دو خاندانوں کے درمیان ہو گئی، پھر قوموں کے درمیان ہونے لگی، اور اب تو یہ ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، کسی بھی وقت حملہ کر کے اپنی آپ کو بڑا منوانا چاہتا ہے۔ یعنی اب یہ لڑائی جو ہے کس وجہ سے بڑھ گئی؟ ہتھیاروں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ایٹم بم ایجاد کر لیے، توپ ایجاد کر لیے، اسی ان میں گھمنڈ میں آ کے وہ لوگ بس چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک پہ حملہ کریں اور اس پہ قبضہ کر لیں۔ ہتھیاروں کی دوڑ ہمیں دو عالمی جنگوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ دو عالمی جنگیں ہو چکی ہیں پہلے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کس طریقے سے ہتھیاروں کی گھمنڈ میں حملے ہوئے، کس طرح جنگیں ہوئیں۔ تباہی کا دروازہ کھلا، جس کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔ ہتھیاروں کی اس نمائش نے کیا کسی قوم کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ اب دیکھیں، اب جو عالمی جنگیں ہوئی، اس میں اب ہیروشیما کو دیکھ لیں، تو ہیروشیما بم پھینکا گیا تھا، وہاں اب تک اس زمین میں اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب تک اس زمین میں نہ تو کی فصل اگتی ہے، اور وہاں اب تک بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی تباہی ہے انسانوں کے لیے۔
انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو ہی بلکہ جانوروں کو بھی تباہ کر دیا. اس زمین پر اب تک جہاں بم پھینکا گیا، ایٹم بم، نہ تو فصل اگ رہی ہے، نہ جانوروں کے لیے کوئی کا گھاس پھوس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اثرات اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ کیا تھا؟ صرف ہتھیاروں کی نمائش، صرف یہ دکھانا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. ہتھیاروں کی اس نمائش سے کیا کسی کو ہم کو فائدہ پہنچا؟ کیا کوئی ملک ترقی کی دوڑ میں آگے نکل گیا؟ کون سا ملک ترقی کی دوڑ میں آگے نکل گیا ہتھیاروں کی طاقت میں آ کے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا. گویا ہتھیاروں کا استعمال نہ تو امن قائم کر سکتا ہے، نہ ہی ترقی ہو سکتی ہے. یعنی ہتھیاروں کے استعمال سے ہم امن قائم نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. تو کوئی ملک اگر یہ کہہ دے کہ ہتھیاروں کی دوڑ میں ہتھیار بنا کے اس نے ترقی کر لی ہے یا وہ آگے نکل گیا، تو وہ غلط ہے. ہتھیاروں کی دوڑ میں ہتھیار بنا کے نہ تو ہم امن قائم کر سکتے ہیں، نہ ہی ترقی ہو سکتی ہے. انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان پیار، محبت اور احترام کا بھوکا ہے. بندوق کی گولی، تلوار، ٹینک اور توپوں کے استعمال سے ہم کسی کو درست نہیں بنا سکتے، بلکہ ان کا استعمال دشمنی کو ہوا دیتا ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے بنایا، اور اسی لیے انسان جو ہے وہ پیار محبت کا بھوکا ہے. اگر اس کو پیار محبت کی بات سمجھائیں گے تو وہ بات فوراً مان لے گا. اگر آپ بندوق کی گولی پہ، تلوار، تو اس میں دشمنیت جگہ لیں گی. بس تلوار دکھا کسی سے بات منوا لیں، بندوق دکھا کسی سے بات منوا لیں، اس وقت تو شاید مان، لیکن دل میں آپ کے لیے اس کے لیے کوئی عزت، کوئی احترام نہیں ہوگا. ٹینک اور توپوں کے استعمال سے ہم کسی کو درست نہیں کر سکتے، ہم کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہتھیار دکھا کر، بلکہ ان کا استعمال صرف دشمنی کو بڑھاتا ہے. آپ کسی ایک بندے کو گولی ماریں گے، کل کو وہ آپ کو کسی بندے کو گولی مار دے گا. آج کے ترقی یافتہ وہ ملک اس خوش فہمی مبتلا ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار بنا کر دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں. ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یعنی آج کے جو لوگ ہیں ترقی یافتہ اس خوش فہمی مبتلا ہیں کہ انہوں نے ہتھیار بنا لیا اور امن قائم کر سکتے ہیں. یہ غلط ہے. کیا خوب کہا ہے شاعر نے، ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت. ان مشینوں نے ہمارے دلوں کو کچل کر ہماری احساسات کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. یعنی یہ آلات جو ہیں، یہ مشینیں جو ہیں، یہ ہمارے احساسات کو، ہماری محبت کو ختم کر کے رکھ دیا، کچل دیا ان لوگوں نے. نے انسان کو دکھ، تکلیف اور ہلاکت میں مبتلا کر دیا ہے. بھلا ہتھیار بھی کبھی امن لا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ہتھیار تو ہیں جن کا استعمال آج خبروں کی شہ سرخی بنا رہتا ہے. خون خرابہ، اموات کی شرح میں اضافہ، یہ سب ہتھیاروں کا تحفہ ہے. معمولی بات پر لوگ پستول نکال کر اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. یعنی اب یہ ہتھیار ہی ہیں جنہوں نے، اب دیکھیں خبروں میں صرف یہی دکھاتے ہیں وہاں قتل ہو گیا، وہاں دھماکہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنی اموات، اتنے زخمی ہو گئے. یعنی صرف یہ ہتھیار اخباروں کی خیر سرخی بن کے رہ گئے ہیں. ان کا استعمال صرف یہ بتاتا ہے کہ کہاں کتنے لوگ فوت ہو گئے، کتنے لوگ دھماکے زخمی ہو گئے، ان کے لیے صرف خبریں بن کے رہ گئی ہیں. یعنی کبھی ممکن ہی نہیں کہ ہتھیاروں سے ہم امن لا سکیں، ہم سکون لا سکیں. معمولی بات پر لوگ پستول نکال کر اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹی سی بات ہوئی، پستول نکالی، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. جہاں بیٹھ کر پیار محبت سے بات چیت کر کے معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے، وہاں ایک گولی سارا کام ہی تمام کر دیتی ہے. یعنی یہی کام اگر ہم بیٹھ کے آرام سے بات چیت کر کے معاملے کو سلجھا لیں، بس ایک گولی چلائی اور بات ختم کر دی. انسان کی اپنی ایجاد ہتھیار ہی اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یعنی خود ہم نے ایجاد کیا ہتھیار، اور وہی ہماری جان کا دشمن ہے. امن ختم ہو رہا ہے، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جو ہتھیاروں کا نقصان کی زد میں نہ ہو. لیکن دنیا بھر میں آج کل صرف کیا ہے، ہتھیار ہی ہتھیار. ہر جگہ ہتھیار پہنچ چکے ہیں. یہی پیسہ اور وقت اگر ہم اچھی ایجادات میں لگاتے تو آج دنیا امن کا گہوارہ ہوتی، جہاں انسانی جان کو تو کیا جانور کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا. یہ پیسہ ہم نے ایٹمی طاقت بننے میں ہتھیاروں پہ لگایا. اگر یہی پیسہ اگر ہم کسی اچھی ایجادات میں لگاتے تو دنیا میں آج امن ہوتا،
انسان کو خطرہ نہ ہوتا، انسان تو کیا جانور بھی محفوظ ہوتے اس دنیا میں، انہیں کوئی خطرہ نہ ہوتا، لیکن ہم نے یہی وقت اور یہی پیسہ صرف ہتھیار بنانے میں استعمال کیا، نہ کہ کوئی اچھی ایجادات کرنے میں۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی تلوار نہیں اٹھائی۔ اب دیکھیں ہمارا مذہب، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ انہیں زبردستی نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ جو بھی لوگ مسلمان ہوئے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، وہ اخلاق جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے سارا عرب توحید سے جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تھا کہ سارا عرب میں اسلام پھیلا، نہ کہ تلوار کے زور پہ، نہ کہ ہتھیار کے زور پہ۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہتھیاروں سے امن ہو، امن صرف قائم ہو سکتا ہے پیار محبت سے۔ آپ کو یقیناً مضمون سمجھ آ گیا ہوگا، اب آپ نے اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔